بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو قرآن کی روشنی میں ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو پسند کی جگہ نکاح کے لیے بہت مؤثر اور آسان ہے۔ یہ وظیفہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جائز محبت کو نکاح کے پاکیزہ رشتے میں بدلنا چاہتے ہیں اور اللہ سے حلال طریقے سے مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ وظیفہ بغیر کسی پیچیدہ عربی یا خود ساختہ دعا کے صرف قرآن کی آسان آیات پر مبنی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل رکھا ہے، خاص طور پر نکاح اور محبت کے معاملات میں قرآن کی رہنمائی بہت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الروم آیت نمبر 21، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ترجمہ، اور ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھتی۔ ناظرین، اس آیت کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 101 بار پڑھیں اور دل میں اس شخص کا تصور رکھیں جس سے آپ نکاح کی نیت رکھتے ہیں۔ پھر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 پڑھیں، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اس آیت کو 21 بار پڑھیں اور دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو آسانی فرما دے، اور اگر بہتر نہیں تو میرے دل کو مطمئن کر دے۔ اس عمل سے پہلے اور بعد میں 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور آخر میں سجدے میں جا کر خاموش دل کی زبان سے دعا کریں۔ یہ عمل 11 دن تک مسلسل کریں، مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ 5 وقت نماز اور صدقہ جاری رکھیں، ہر دن تھوڑا سا صدقہ کریں جیسے پرندوں کو دانہ یا کسی کو پانی پلا سکیں۔ اگر ممکن ہو تو عمل کے دوران ہر جمعہ کو 2 نوافل نماز حاجت پڑھیں، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرین اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ نماز کے بعد قرآن کی یہ دونوں آیات ایک بار پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے حق میں جو بہتر ہو وہی عطا فرما، اور جس کے ساتھ میری دنیا اور آخرت بہتر ہو وہی میرے نصیب میں کر دے۔ اگر رشتہ کسی وجہ سے رکا ہوا ہے یا گھر والے راضی نہیں ہیں تو یہی عمل اس نیت سے کریں کہ یا اللہ والدین کے دل نرم فرما دے اور ان کے دل میں محبت ڈال دے۔ یہ عمل کسی قسم کے جادو یا غیر شرعی طریقے سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں صرف اللہ کے کلام پر یقین اور نیت کی صفائی ہے۔ اگر کوئی دل سے قرآن کی آیت پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور سنی جاتی ہے۔ قرآن صرف الفاظ نہیں بلکہ روحانی طاقت ہے۔ قرآن کے ذریعے مانگنا صرف سب سے پاکیزہ طریقہ ہے۔ یہ آیت آپ یاد کر لیں اور چلتے پھرتے دل میں دہراتے رہیں، کیونکہ جب دل سے بار بار قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں تو فرشتے اس کو اوپر لے جاتے ہیں اور دعا جلد عرش پر پہنچتی ہے۔ نکاح ایک بہت عظیم عبادت ہے اور اس عبادت کو مکمل کرنے کے لیے اگر انسان اللہ کے کلام سے مانگے تو کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اگر آپ کی نیت پاک ہو اور آپ کی دعا میں اخلاص ہو تو اللہ ضرور راستہ نکالے گا، اور جس کو آپ چاہتے ہیں اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہو تو اللہ اسے آپ کا بنا دے گا۔ اس وظیفے کو چھپ کر کریں، کسی کو نہ بتائیں اور مکمل توجہ سے کریں۔ عمل کے بعد اگر دل کو سکون ملے تو سمجھ جائیں کہ اللہ سن رہا ہے، اگر آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ دعا قبولیت کے قریب ہے، اور اگر 11 دن بعد بھی کچھ نہ ہو تو مایوس نہ ہو بلکہ یہ آیت اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ قرآن کے ذریعے مانگی گئی دعائیں جلد اثر کرتی ہیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق بہتر رشتہ عطا فرمائے۔ آمین۔